بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حاضرین کو السلام علیکم۔ آج ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ایک اولو العزم اور عظیم پیغمبر کا، جن کا نام جو ہے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت سی ایسی خصوصیات کے حامل رہے ہیں جو ان سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں رہی ہیں۔ اگر میں قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کا بیان کروں تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن مجید کی تقریباً 9 سورتوں میں 13 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے ذکر آیا اور پھر آگے چلتے ہوئے سورہ نساء میں بھی ذکر ہے، سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے، سورہ سبا میں بھی ذکر ہے، سورہ نمل میں بھی ذکر ہے، سورہ صاد میں بھی ذکر، یعنی کئی اور صورتوں میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو نبوت و بادشاہت چلی آ رہی تھی وہ 2 جو ہے وہ راستوں پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ ان کے 2 بیٹے، ایک یہودا نام کا بیٹا تھا اور ایک لاوا نام کا بیٹا تھا۔ تو جو لاوا بن یعقوب تھے ان کی نسل سے آگے نبوت چلتی آ رہی تھی اور بادشاہت پر حق مانا جا رہا تھا، جو وہ حق تھا یہودا بن یعقوب کی نسل کا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے ایسے نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے خود قرآن میں خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے۔ ایسے خلیفہ جن کے اندر نبوت اور بادشاہت اکٹھی کر دی گئی۔ اس سے پہلے یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں جو بادشاہ بھی رہے اور انہیں نبوت کا منصب بھی ملا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی کس طرح سے جو ہے شروع ہوئی، کیسے ہوئی، تو قرآن مجید اس معاملے میں تو خاموش ہے کہ ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی عمر کیسی تھی۔ مختلف روایات جو بنی اسرائیلی روایات ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی، ان میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ اور جو پہلا ذکر قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ملتا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں ہے، جہاں ذکر ہے کہ جالوت سے جب سامنا ہوا طالوت بادشاہ کے لشکر کا، تو طالوت کے لشکر میں شامل تھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی۔ وہاں ذکر ہے قرآن مجید میں وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے داؤد علیہ السلام نے اس جابر ظالم جالوت بادشاہ کو قتل کیا اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی، حکمت و دانائی بھی عطا کی اور انہیں جو چاہا وہ سکھا دیا۔ پھر میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا ہے۔ آپ قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تجھے بنا رہے ہیں زمین میں اپنا خلیفہ۔
تاکہ تو اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چند جو ہے وہ انبیاء اور رسول کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے صرف 4 انبیاء ایسے ہیں جن پر نازل ہونے والی کتابوں کا نام بھی بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور یہ فضیلت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے بھی آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور، جس کا نام قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر قرآن مجید میں اس زبور کے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے کا ذکر اگرچہ کہ صراحت کے ساتھ نہیں، اشارتاً ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس کے نازل ہونے کا ذکر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونے کا ذکر موجود ہے قرآن میں۔ اس کے سوا ہم کسی کتاب کا نام قرآن میں نہیں جانتے جو اللہ نے بیان فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کے نزول کا خود ذکر فرمایا، جیسے کہ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کا ایک حصہ، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور صحیفے کو بھی کہتے ہیں، اور زبور کا لفظی مطلب ٹکڑا یا حصہ بھی ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبور میں 150 کے قریب صورتیں تھیں، جو کہ زیادہ تر دعاؤں پر اور حمد و ثنا پر مشتمل تھیں، اور یہ تورات کا تکمیلی حصہ تھا، اس لیے یہ الگ سے کتاب نہیں، تورات کا ایک حصہ ہی مانی جاتی ہے۔ پھر آگے بڑھوں تو جالوت کے قتل کا جو ہے وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو اللہ نے مقرر فرمایا، حضرت شموئیل جو ہے علیہ السلام کے دور میں طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا گیا، اب جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا، اس وقت کے مسلمان لڑنے سے گھبرا رہے تھے۔ طالوت نے ایک اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت، بادشاہت ملے گی آدھی، اور ساتھ میں اپنی بیٹی کا میں نکاح اس سے کر دوں گا، شادی کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، انہیں تک خبر پہنچی تو آپ فوری جو ہے وہ بادشاہ کے جالوت کے دربار میں پہنچے اور کہا میں اسے ماروں گا، اور کہا ساتھ میں اپنے فن کو ظاہر کیا کہ آپ کے پاس 3 چیزیں ہمیشہ رہتی تھیں، ایک لاٹھی، ایک آپ کی غلیل، اور ایک تھیلی جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر جمع ہوتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میری غلیل کا نشانہ ہٹا نہیں جا سکتا، میں اس کا سر پھوڑوں گا، آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد دیکھ کے بادشاہ نے اعتماد کیا ان پر، اور انہیں جو ہے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور اللہ کے حکم سے آپ نے یہ کر دکھایا کہ ایک پتھر جو ہے وہ جالوت کی طرف غلیل میں رکھ کے پھینکا، اور اللہ کے حکم سے وہ ایسا اس کے سر پہ لگا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا، وہیں ڈیر ہو گیا، اور اس کے ہزاروں کے لشکر نے ہمت ہار دی اور مسلمانوں کو جالوت کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ بہت سی خصوصیات بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قرآن مجید میں ہی مذکور ہیں۔ پہلی ان کی بہت بڑی جو خصوصیت اور صفت اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی وہ تھا ان کی دل نشیں آواز۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بھرپور، ایسی دلکش آواز سے نوازا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے، قرات فرماتے اللہ کے احکامات کی، تو چرند پرند، حیوانات، پہاڑ، جنات سب مسخر ہو جاتے اور آپ کی تلاوت سنتے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں وہ بھی ڈوب جایا کرتے تھے۔ آج تک دنیا میں لحن داؤدی مشہور ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 18-19 میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں بھی یہ ذکر موجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو بھی داؤد کے ساتھ اور پرندوں کو بھی کہ وہ تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ مل کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور خصوصیت جو ملی، آپ چرند پرند حیوانات کی بولیاں جو ہے وہ سمجھتے تھے۔
اللہ کے حکم سے۔ ایک اور خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو کسی بھٹی میں اسے پگھلانے کی ضرورت نہ ہوتی، آپ کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم پڑ جاتا اور آپ جیسے چاہتے اس لوہے کو موڑ دیتے۔ اللہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 10-11 میں اس کا ذکر خود فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے لوہے کو کہ وہ اسے موڑ کر زرہیں بنائے، کڑیاں بنائے اور مختلف جو ہے اس سے چیزیں تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر فرما دیا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے سکھا دیا تھا داؤد کو لباس تیار کرنا، بھی ایسا لباس جو جنگ کے زمانے میں تمہیں محفوظ رکھے۔ زرہیں بناتے تھے اور ان کی بنائی زرہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ایک زرہ جو ہے وہ 600 درہم میں جو ہے بکتی، اور اس سے آپ اپنی گزر اوقات کرتے تھے، محنت کر کے کماتے تھے۔ پھر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت جو بیان کی، وہ صاحب قوت تھے، مضبوط جو ہے اعضاء کے مالک بھی اور بڑے توانا پرجوش بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ذکر کرو ہمارے بندے داؤد کا جو کہ بڑی مضبوط قوت والا تھا۔ پھر آپ دیکھیے عبادت گزاری کا بھی ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر بھی اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 17 کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، محبوب ترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس کی کہ آپ کیسے عبادت کرتے تھے، نصف رات سوتے، پھر اٹھ کے 1/3 رات عبادت کرتے، اور پھر جو ہے آخری 1/3 رات آرام فرماتے۔ ایک دن روزہ رکھتے حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور پھر جنگ میں اگر کسی دشمن کا سامنا ہو جاتا تو کبھی فرار کا رستہ اختیار نہ کرتے، ڈٹ کر دشمن اسلام کا مقابلہ کرتے۔ یہ متفق علیہ حدیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ایک اور خصوصیت اگر کہی جائے تو حکمت و دانائی کا ذکر سورہ صاد کی آیت نمبر 20 میں، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے مضبوط جو ہے حکومت دی اس کو، اور ہم نے اس کو حکمت و دانائی یعنی نبوت سے اور دانائی کی باتوں سے نوازا، اور ہم نے اس کو فیصلہ کن بات کہنے کی قوت بھی عطا کر دی۔ مضبوط خطیب بھی تھے اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی۔ جیسے وہ ہم جانتے ہیں نا، قرآن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی، اپنے پاس حالانکہ وہ چیز تھی بھی، لیکن دوسرے کے پاس دیکھ کر دل میں اس کے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی روپ میں بھیج دیے، دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ ایک ان میں سے بولا، یہ میرا بھائی ہے، بہت جو ہے تیز اس کی زبان چلتی ہے، مجھے دبا لیتا ہے باتوں میں۔ ہمارے پاس کل 99 بھیڑیں ہیں، 99 جو ہے ہمارے پاس بھیڑیں ہیں ٹوٹل، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف 1 بھیڑ ہے، اور اب یہ باتوں میں الجھا کے مجھے کہتا ہے جو میرے پاس 1 بھیڑ ہے وہ بھی اسے دے دوں، تو فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بڑی ناحق بات یہ کرتا ہے کہ 99 بھیڑیں رکھتے ہوئے بھی تیری 1 بھیڑ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر ساتھ ہی دل میں خیال آ گیا، یہ تو اللہ نے میری آزمائش کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ اسی کا نام معصومیت بھی ہے۔ اللہ جو ہے وہ نبوت کی حالت میں، رسالت کی حالت میں اپنے نبیوں رسولوں سے کوئی غلطی ہونے ہی نہیں دیتا۔ پھر ایک واقعہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں، جسے ہم واقعہ سبت بھی کہتے ہیں، ہفتے کے دن کا واقعہ۔ وادی
ایلا جو ہے وہ ایک تھی، بستی تھی ایلا کی، وہاں جو لوگ بستے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ان کے اوپر یہ پابندی تھی کہ ہفتے کے دن وہ صرف عبادت کریں گے اور مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ لیکن شروع میں تو وہ اس بات کو جو ہے وہ فالو کرتے رہے، اس پر چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ پہلے بند باندھ کے ہفتے کے دن پانی روکنے لگے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑتے، بعد میں آنے والوں نے یہ زحمت بھی گوارا نہ کی اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 65 سورہ بقرہ کی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تمہیں علم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی اللہ کے احکامات میں مچھلیاں پکڑ کر۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے پھر ان سے کہا تھا بندر بن جاؤ، رسوا دتکارے ہوئے۔ اللہ نے سب کی صورتیں مسخ کر کے بندر بنا دیا، اور وہ سب 3 دن کے بعد مر گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ شاید آج جو بندر اور خنزیر پائے جاتے ہیں یہ ان کی بگڑی شکل ہے، تو جان لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم میں، کہ جن کے اوپر صورتیں مسخ کرنے کا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسلیں آگے نہیں چلا کرتی۔ پھر ایک بات اختتامی جو ہے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس نبوت و رسالت جو ہے وہ چلتی رہی جب تک آپ زندہ رہے، لیکن آپ نے بادشاہت جو کی، جو اس فلسطین کے علاقے میں آپ کی بادشاہت ہے، اس کا دورانیہ 40 سال ہے اور 100 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا ہے۔ اب اس واقعے سے جو بڑا سبق مجھے نظر آتا ہے، بہت سے اسباق ہیں اس میں، لیکن ایک بڑا سبق، بہت زیادہ خصوصیات رکھتے ہوئے بھی، بہت بڑے بڑے معجزات رکھتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اترانے والے، غرور کرنے والے نہیں تھے کہ وہ جانتے تھے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔